آج انشاءاللہ عز و جل حقوق العباد کے اندر بہن بھائیوں کے حقوق کو بیان کیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ہر شعبے کے اندر تربیت فرمائی۔ رب تبارک و تعالی نے جہاں والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، والدین کو اف نہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہیں رب تبارک و تعالی نے والدین پر اولاد کے حقوق کو پورا کرنے کی تلقین بھی ارشاد فرمائی۔ رب تبارک و تعالی نے وہیں میاں بیوی کے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ شریعت کے اندر جہاں میاں بیوی کے حقوق کو بیان کیا گیا، وہاں پڑوسیوں کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا، تو یوں ہی بہن بھائیوں کے حقوق کو بھی شریعت اسلامیہ کے اندر بیان کیا گیا۔ رب تبارک و تعالی نے بھی اس حق کو بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہن کا بھائی کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے، بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی پر کیا حقوق ہیں، چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی پر کیا حقوق ہیں، چھوٹی بہن کے بڑی بہن پر کیا حقوق ہیں، بڑی بہن کے چھوٹی بہن پر کیا حقوق ہیں، یہ سارے بیان فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان حقوق کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالیں دے کر ان حقوق کو واضح فرمایا۔ رب تبارک و تعالی نے انبیاء کا تذکرہ کیا کہ انبیاء نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا انبیاء کو بھی حکم دیا گیا۔ انبیاء کے اس طرح کے جو واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی دلجوئی کرتے ہوئے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کی، رب اغفر لی ولی اخی، یا اللہ عز و جل میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی کے لیے دعا کرنا، بھائی کے لیے اچھا سوچنا، بھائی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ انبیاء کا طریقہ رہا، ماقبل انبیاء کا بھی یہی انداز رہا، شریعت اسلامیہ کو بھی یہ مطلوب ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا انداز اختیار کیا تھا، ان کا کیا رویہ تھا، لیکن اس کے باوجود بجائے انتقام لینے کے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی بھی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کس انداز سے کلام کیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ اے بھائیو، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بھائی سے اگر غلطی ہو جائے، اگرچہ وہ حق پر نہ ہو، اس کے باوجود شریعت کو یہ مطلوب ہے کہ اس کو معاف کیا جائے، اس کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں غلط نہ کیا جائے، اگر وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہا تو ہمیں بھی پھر حق ادا نہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے وہ حق نہیں ادا کر رہا، وہ شریعت کے قواعد اور ضوابط کو توڑ رہا ہے، لیکن دوسرے بھائی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اب اس کا مقابلہ کرے، اس کا جواب دے، بلکہ فرمایا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ تو ہمیں یہ بات سکھا دی کہ اگر بھائی غلطی کر جائے، اگرچہ حق پر نہ ہو، تو پھر مقابلہ نہیں کرنا بلکہ اس کو معاف کر دینا ہے، یہ شریعت نے سکھایا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی احادیث ملتی ہیں کہ بہنوں کے ساتھ اگر سلوک کیا جائے، بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا جائے، چھوٹی بہنوں کی خبر گیری کی جائے، یتیم بھائیوں کا خیال رکھا جائے، چھوٹے بھائیوں کی خبر رکھی جائے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر خوشخبری سنائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر جنت کی بشارت سنائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کے اندر اپنے قرب کو بیان کیا کہ جو بھائی کی کفالت کرے گا، بہنوں کی کفالت کرے گا، وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا، جنت میں جانے کے بعد اسے میرا قرب بھی ملے گا۔ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کی 2 بہنیں ہوں یا پھر 2 بیٹیاں ہوں،
جس کی 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، اگر وہ اس کی کفالت کرے، ایک حدیث کے اندر ہے 3 بہنیں ہوں 3 بیٹیاں، ایک حدیث کے اندر ہے 2 بہنیں ہوں 2 بیٹیاں ہوں، وہ شخص اس کی کفالت کرے اور پھر رب تبارک و تعالیٰ سے ان کے بارے میں ڈرتا رہے، اس کو یہ خوف ہو کہ کہیں ان کا حق ادا نہ کر کے میں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑ نہ دوں، ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر یوں 4 انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی کفالت کرے گا تو جس طرح یہ 4 انگلیاں قریب ہیں، اسی طرح کل بروز قیامت جنت کے اندر وہ میرے قریب ہوگا۔ پھر یتیم بہن بھائیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو کفالت کا فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کی خبر گیری کا فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، لیکن مجھے بتائیے کیا آج بہنوں کا حق تلف نہیں کیا جاتا؟ کیا مال وراثت کے اندر ان کو ایسی معروم نہیں کر دیا جاتا؟ ان کے مال پر ناجائز قبضہ نہیں کیا جاتا؟ بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کتنے غصے سے اور کتنی ڈانٹ کے ساتھ اس کی پرورش کرتا ہے باپ کے جانے کے بعد، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بھائی نہیں، کوئی بھی یتیم ہو اس کی کفالت کرنے والے کے بارے میں یہ بشارت دی، انا وکافل الیتیم کلاہما فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 انگلیوں کے اندر تھوڑی سی کشادگی فرمائی۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ شریعت کو کیا مطلوب ہے، بہن بھائیوں کے حوالے سے شریعت کیا چاہتی ہے ہم سے کہ ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کا حق کس انداز سے ادا کرنا ہے، بڑے بھائی کا ادب بجا لانا ہے، چھوٹی بہن کی پرورش کیسے کرنی ہے، بڑی بہن کا ادب کیسے بجا لانا ہے۔ بڑے بھائی کو بھی یہ سوچنا ہے، چھوٹے بھائی کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ مجھے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کس انداز سے رہنا ہے، بڑی بہن کو ماں سمجھنا ہے، بڑے بھائی کو باپ سمجھنا ہے، بڑے بھائی کو بھی سوچنا ہوگا کہ چھوٹے بھائی کو بیٹا سمجھنا ہے، اور بڑی بہن کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ چھوٹی بہن کو بیٹی سمجھنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے باپ ہے، جبکہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو پھر ہمیں سمجھنا ہوگا باپ کے کیا کام ہوتے ہیں اور بیٹے کے کیا کام ہوتے ہیں۔ باپ جب اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، اگر وہ کہیں اولاد پھنس جائے اس مشکل سے اس کو نکالتا ہے، اگر کہیں اس کا کام نہ لگ رہا ہو، جاب نہ لگ رہی ہو، تو باپ اپنا سونا چھوڑ دیتا ہے، اس کی زندگی اجاڑ ہو جاتی ہے، اپنے بیٹے کی خاطر وہ پورا ساتھ دیتا ہے۔ اگر وہ اسکول پڑھنے کے لیے نہ جائے، وہ علم دین حاصل کرنے میں کوتاہی کرے، تو باپ یہ کرتا ہے اس کو چھوڑ کر آتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آج بڑا بھائی جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ چھوٹے بھائی کے باپ کی جگہ ہے، تو کیا بڑا بھائی اس کے علم کے اندر اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کی جاب کے اندر اس کا ساتھ دے رہا ہے، مشکل کے اندر پھنسا بڑا بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہے، یا اس کا انداز کچھ اور ہے؟ آج تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اگر چھوٹا بھائی ہے اس سے غلطی ہو گئی تو پھر ہم کیوں جائیں اس کو منانے کے لیے، اسے ہمارے پاس آنا ہوگا۔ آج ہم نیچے نہیں آ سکتے، اسی طرح چھوٹا بھائی وہ بڑے بھائی کے لیے بیٹا ہے، بڑے بھائی کو اپنا باپ سمجھے، تو اب بیٹے کو دیکھنا ہوگا کہ بیٹا باپ کے ساتھ کیسے رہتا ہے، بیٹا باپ کا کتنا ادب بجا لاتا ہے، شریعت کے اندر اسے کیا کیا احکام ہیں کہ وہ باپ کے ان حقوق کو ادا کرے، اف تک نہ کہے، اس کی بات پر لبیک کہے، اس کی بات کو ہر دم مانے۔ تو کیا ہم نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی اپنے بھائی جو کہ اس کے باپ کی جگہ ہے اس کے ساتھ اسی انداز سے پیش آتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کی تعظیم بجا لاتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارا معاشرہ شریعت اسلامیہ سے دور ہے، آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی کے خلاف مقدمہ درج کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ بھائی نے میرے خلاف مقدمہ درج کیا۔ کیوں شادی پہ نہیں گیا؟ مجھے پوچھا ہی نہیں، میں کیوں پوچھوں؟ آج تھوڑی تھوڑی باتوں کی وجہ سے بھائیوں میں اختلاف آ گیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے شریعت کا دامن چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بھی یاد رہے کہ جو بھائی ہوتے ہیں
بھائی چھوٹے بھائیوں کی پرورش کرنا، بھائیوں کی خبر گیری رکھنا، اپنی چھوٹی بہنوں کی خبر گیری کرنا، یہ رزق میں ترقی کا باعث ہے، اس سے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ زانویہ تلمذ اختیار کیے رہتے۔ بھائی حاضر ہوئے، بڑے بھائی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نمبر کا نکما آدمی ہے، کوئی کام نہیں کرتا، ساری محنت میں کرتا ہوں، میں کماتا ہوں، والدین کی بھی دیکھ بھال میں کرتا ہوں، والدین کو بھی دیتا ہوں، بیوی بچوں کو بھی دیتا ہوں، اس کو بھی دیتا ہوں، لیکن کوئی کام نہیں کرتا، فارغ میں ایسے ہی رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری باتیں سنتے رہے، آخر میں ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، تم اسے نکما کہہ رہے ہو؟ کیا معلوم کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جو رزق دے رہا ہے وہ اسی کی برکت سے عطا ہو رہا ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پہ تربیت فرمائی کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی تعلیم کے اندر ان کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو۔ اگر تم ان کے ساتھ تعاون کرو گے، اگر تم ان کی دیکھ بھال کرو گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی مثالیں رقم فرمائی۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک نے ان کا نام سنا ہوا ہے۔ ان کی 6-7 بہنیں تھیں، صرف اور صرف اپنی بہنوں کی کفالت کے لیے، ان کی کنگھی چوٹی کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے ایک شادی کی، بیوہ عورتوں سے شادی کی، صرف اس وجہ سے کہ تاکہ میری بہن بھائی ہیں، میری چھوٹی بہنیں ہیں، ان کی اچھے طریقے سے کفالت ہو سکے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں مرد تو زمانے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، وہ باہر نکل کر، وہ لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر، وہ ذریعہ معاش کے لیے، محنت کے لیے نکلتا ہے۔ گھر کے اندر بہنوں کی پرورش کون کرے گا؟ صرف اس وجہ سے کہ بہنوں کی پرورش اچھے انداز سے ہو سکے انہوں نے بیوہ عورت سے شادی کی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر راستے پر، ہر میدان میں ہماری اس حوالے سے بھی تربیت فرمائی کہ اے لوگوں، تمہارا اپنی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، تمہارا اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، تمہارے اگر بھائی ہیں، اگر چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے، اگر چھوٹے بھائی ہیں تو بڑوں کا ادب کس انداز سے بجا لانا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھا دیا۔ لیکن آج علم کی دوری کا سبب یہ بن گیا کہ ہم اتنے دور ہو گئے کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو بہن بھائیوں کے حوالے سے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھیے، جن کی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں ہوئی تھی، جن کی تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہوئی، انہوں نے پھر اپنے بیٹوں کی کیسی تربیت کی۔ پھر جو ان کے بیٹے تھے وہ جب آپس میں بھائی بنے تو بہن بھائی کا جب رشتہ ہوا، دو بھائیوں کا آپس میں رشتہ ہوا تو پھر ان کی کس انداز سے تربیت ہوئی اور انہوں نے معاشرے کے اندر کیا سبق سکھایا۔ اس طرح کے کئی واقعات ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی ملتے ہیں۔ لیکن آج ہم ہیں، آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسلمان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی سے 3 دن تک بغیر کسی عذر شرعی کے ناراض رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی امت سے شمار ہی نہیں کیا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کیا بھائی بھائی کے ساتھ وہ ناراض عذر شرعی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا بغیر عذر شرعی کی ہو رہا ہے؟ آج تو ناراضی کا سبب یہ ہے کہ بیٹی کی شادی پہ اس نے مجھے نہیں بلایا لہٰذا میں اس کو نہیں بلاؤں گا۔ اب 3 دن کیا سالوں گزر جاتے ہیں تو سالوں تک وہ اپنے بھائی کے ساتھ ناراض رہتا ہے۔ اسی طرح بھائی نے اگر وراثت کا مسئلہ تھا، اگر وراثت کے اندر تقسیم کی باری آئی تو صرف اور صرف شریعت کا معاملہ تھا، اس شریعت کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسرا بھائی ناراض ہو گیا۔ آج تو ہم نے بھائیوں کا حق کھانا شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے ناراض اتنے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر۔ شریعت نے ہمیں جو احکام دیے ہم بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، اپنی بہنوں کو وراثت سے معروم کر کے۔ اب تو ہم بھائی ناراض نہیں ہوئے، لیکن چھوٹی سی بات تھی جو کہ شریعت سے ٹکراتی بھی نہیں تھی، کسی وجہ سے نہیں بلا لیا،
تو اس سے ناراض ہو گئے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلح کا معاملہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بتا دیا۔ اگر ناراضی ہو گئی، رنجش ہو جاتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بشارت دی کہ جو بھائی اپنے بھائی سے پہلے صلح کرے گا وہ جنت کے اندر آگے آگے جائے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، آج اگر میں مالدار ہوں، چاہے میں چھوٹا بھائی ہوں، میرے پاس مال ہے، میں اس کے قدموں میں کیوں جاؤں؟ وہ بڑا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ میرے پاس مال ہے، اگر بڑا ہے اس کی شان کے اندر کمی آتی ہے کہ میں تو بڑا ہوں، میں اس کے گھر کیوں جاؤں؟ اس کے گھر آنا ہوگا۔ اس چیز کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رنجش ہو جاتی ہے بتقاضۂ بشریت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی اپنی امتیوں کو بشارتیں دیں۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، انہی کی مناسبت سے انہی کے گھر کی بات کرتے ہیں۔ ان کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی تو پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کی کیسی تربیت کی؟ ان کے بیٹے ایسے اتفاق سے رہے۔ آج دنیا حسن اور حسین کا نام ایک ساتھ نہیں لیتی۔ کیا ہم بھائی ہیں؟ ہمارا اس طرح خاندان کے اندر بھی نام لیا جاتا ہے؟ بلکہ نہیں، آج بھائیوں کا انداز اس طرح بھیانک ہے کہ خاندان کے اندر اگر ذکر کیا جائے گا ان کا ذکر شرط ہوگا، ذکر خیر نہیں ہوگا۔ حسن اور حسین کی طرح تربیت ہمیں کرنی چاہیے اپنی اولاد کی کہ کل بہن بھائیوں کا رشتہ ہوگا، اس انداز سے معاشرے کے اندر اپنا مقام پیدا کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو بیٹے ہیں حسن و حسین۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی شادیاں ہوئیں، ان شادیوں میں سے ایک بیٹے کا نام محمد بن حنفیہ ہے۔ تو محمد بن حنفیہ اور حضرت حسین یہ دونوں آپس میں بھائی ہوئے، اگرچہ وہ بھائی ایسے نہیں ہیں کہ دونوں کی ماں ایک ہے، لیکن باپ دونوں کا ایک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ کا آپس میں تنازع ہو گیا، کسی بات پر رنجش ہو گئی۔ حضرت امام حسین بڑے بھائی ہیں، محمد بن حنفیہ چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت امام حسین ان کے گھر جاتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ کے گھر جاتے ہیں، کسی بات پر معاملہ پڑ جاتا ہے، رنجش ہو جاتی ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین غصے سے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ اب لوگ بھی وہاں موجود تھے، وہاں سے اٹھے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کہنے لگے آج کے بعد امام حسین تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ کہا کہ بتاؤ وہ میرا بھائی ہے تمہارا بھائی ہے؟ کہا کہ آپ کا بھائی ہے۔ کہا تمہیں زیادہ معلوم ہے کہ وہ میرے گھر نہیں آئیں گے یا مجھے زیادہ معلوم ہے؟ کہا کہ آپ کو زیادہ معلوم ہے۔ کہا کہ تم کہتے ہو آج کے بعد نہیں آئیں گے، اگر ابھی ابھی آ جائیں تو پھر کیا کہو گے؟ کہا نہیں آئیں گے۔ کہا دیکھو پھر حضرت امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سن رکھی تھی، ایک پیغام نامہ لکھا، رکا لکھا، اس کے اندر ایک حدیث کوٹ کی، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے اندر وہ بھائی آگے آگے ہوگا جو پہلے صلح کرے گا۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ جنت کے اندر میں آپ سے آگے آگے ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ میرے آگے آگے ہوں، جنت کے اندر آگے آگے جائیں، لہٰذا یہ حدیث لکھ رہا ہوں، اب آپ میرے گھر تشریف لے آئیے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی وہ حدیث پڑھی تو فوراً کھڑے ہو گئے۔ گھر والوں نے کہا کہ ابھی تو آپ بہت غصے میں تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا محمد بن حنفیہ کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کہ ابھی تو آپ فرما رہے تھے نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ بس اس نے بات یہ ایسی لکھ دی، فوراً اٹھے، دستک دی تو کہا دیکھو میرا بھائی آ گیا۔ کہا کہ دیکھو تو صحیح، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دونوں بھائی گلے ملے، دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو بتاؤ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے گھر آیا یا نہیں؟ ان کے علم نے ان کو یہ نفع دیا، ان کے علم نے ان کو یہ نفع دیا کہ صلح کے اندر پہل کی، جبکہ آج ہمارے عدم علم نے ہمیں اس بات پر مجبور کر دیا کہ ہم یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ میرے پاس مال و دولت ہے، وہ بڑا بھائی ہے تو کیا ہوا، وہ میرے پاس آئے۔ اگر وہ چھوٹا بھائی ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ اس کو میرے قدموں میں آنا چاہیے۔ تو آج کے بعد اچھا اگر یہاں حکمت دیکھی جائے، مجھے بتائیں کہ جو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے گھر آئے گا اس کی عزت میں اضافہ ہوگا یا عزت گر جائے گی؟ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ بڑا بھائی اگر آج ناراض ہے چھوٹے بھائی کے گھر جا کر تو دیکھے، چھوٹا بھائی شرمندہ ہو جائے گا،
قدموں میں گر جائے گا کہ مجھے جانا چاہیے تھا لیکن یہ بڑا بھائی آ گیا۔ تو اس حدیث کو یاد رکھیں، یہ قابل حفظ ہے، تو اپنی زندگی ایسے گزاریں جس طرح محمد بن حنفیہ نے اور امام حسین نے، حضرت علی کے بیٹوں نے جیسے زندگی گزاری، جیسا کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زندگی گزاری۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج معاشرے کے اندر جب پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو، وہ کہتا ہے میرے بھائی نے میرے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، میں وہاں کورٹ جا رہا ہوں۔ پوچھا جائے کہ کیوں جا رہے ہو، کہا کہ بھائی کے خلاف مقدمہ درج کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اخوت ہے، یہ بھائی چارگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صلح کرے گا وہ جنت کے اندر آگے آگے جائے گا۔ اور یہ کتنی اہم حدیث ہے جو میں نے پہلے بیان کی کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا بیٹا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا باپ ہے، تو پھر سمجھ جائیں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ چھوٹا بھائی اپنے بھائی کو ایسے سمجھ جائے بڑا بھائی کہ بیٹے کے ساتھ شفقت کا کیا معاملہ ہوتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ اس انداز سے اپنی معاشرت گزارے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔